بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیسٹ کے انتظام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گی۔ یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح و شام اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کو سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھے اور پھر جس کا کام کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ تک ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کی چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ اس کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہو کر تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ سوتے ہوئے جو کھراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یا کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں۔ ہلکے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیا توری کدوکش کریں اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، جو وہ آپ میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بے چین سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد بھی، پٹھوں کی کمزوری۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ
1 کیلا، 3 کھجور، 3 بادام، 2 چمچہ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کا کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔